شیر خدا کہا کرتے تھے مجھے میرا جب دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ کی باتیں سنوں تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اس میں ساری اللہ کی باتیں ہیں، میں پڑھتا جاتا ہوں، سنتا جاتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی۔ اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا تھا کہ علی جس اللہ کو سجدہ کرتا ہے کبھی دیکھا بھی ہے؟ بار بار سجدے کرتا ہے جس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ شیر خدا ہے۔ شیر خدا فرمانے والے اوکے کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ ارے اللہ کی قسم ہے میں تو اس وقت تک اللہ کو سجدہ نہیں کرتا جب تک دیکھ نہیں لیتا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ معراج، اس کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے فضائل، کمالات، معجزات، امتیازات، خصائص اللہ اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ حضور کا معجزہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کریم کے بعد حضور کا سب سے بڑا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، کیونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات یعنی قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سرے سے کہتا ہے کہ نہیں معراج ہوا ہی نہیں ہے حضور کو، معراج حضور کو ہوئی نہیں ہے، کوئی سرے سے انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا ہی انکار کر رہا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، تو لہٰذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا ذکر احادیث مشہورہ سے ہے، ان کا انکار کرنے والا فاسق اور فاجر ہے۔ آسمانوں سے لامکاں تک کی سیر کا ذکر خبر احاد سے ہے، ان کا انکار کرنے والا منکر، جاہل اور بد نصیب ہے۔ یہ تین حصے ہیں، کیٹیگری ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پاک کہاں سے کہاں تک تھا، اس کے عام طور پہ دو حصے علماء نے بیان کیے ہیں، بعض نے اس کے تین حصے بھی بیان کیے ہیں۔ پہلا حصہ حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسرا کہا گیا۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک،
اس کو معراج کہا گیا۔ آسمانوں سے لا مکان تک کی سیر، اس کو اعراج کہا گیا۔ اور بنیاداً عام طور پر عام فہم جملہ بولنے کے لیے ایک ہی جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا۔ اس میں سیر بھی آ گیا، اعراج بھی آ گیا، اسرا بھی آ گیا، سارا کچھ اسی کے اندر آ گیا۔ ویسے معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی، جس سے آہستہ آہستہ انسان اوپر نہیں چڑھتا۔ اس کا معنی اور لفظی معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے سیڑھی۔ تو اس ساری سیر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیر پر معراج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو سیر معراج کہنا چاہیے۔ سفر معراج اس کے لیے مناسب لفظ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بول دیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، کسی نے کوئی گناہ کر دی ہے کہ اس کو سفر کہہ دیا ہے، سفر معراج حضور کا یوں تھا، سفر معراج ایسا تھا، تو یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے جو مناسب اور اچھا جملہ ہے وہ سیر معراج ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، سفر نہیں کروایا۔ اور آپ جانتے ہیں سیر ہمیشہ خوشی سے ہوتی ہے، سفر جو ہے وہ تقریباً مجبوری سے ہی ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھاری ہے جو خوشی سے ہو۔ یہ مثلا دیکھیں نا، آپ شادی پہ بھی جا رہے ہیں تو مجبوری بھی جا رہے ہیں، بھائی رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، تعلق والے ہیں، نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، مجبوری ہے بھائی جانا، تو وہ بھی مجبوری سے ہی آپ سفر کر رہے ہیں۔ اور کوئی فوتگی وغیرہ یا کوئی ایسا معاملہ اللہ معاف کرے ہو گیا ہے، آپ اس پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی مجبوری سے جا رہے ہیں۔ تو عام طور پہ سفر بندہ مجبوری سے کرتا ہے، سیر مجبوری سے نہیں کرتا، خوشی سے کرتا ہے۔ آپ ریس کورس جاتے ہیں، باغ جناح جاتے ہیں، گلشن اقبال پارک جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، مینار پاکستان جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو کس نے مجبور کیا بھائی؟ آپ خوشی سے جا رہے ہیں، چلو آج چھٹی ہے جی، بچوں کو بھی چھٹی ہے، ان کو سیر پہ لے چلتے ہیں۔ تو سیر ہمیشہ خوشی سے ہوتی ہے اور سفر مجبوری سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ جو کچھ کروایا، یہ سفر نہیں، یہ سیر ہے، سفر نہیں، یہ سیر ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی۔ کہاں کی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمان، آسمان سے لامکان، جنت، دوزخ، پوری دنیا۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی، اپنے محبوب کو اللہ نے سیر کروائی۔ تو اس سیر کو ماننا یہ ہمارے لیے از حد ضروری اور لازمی ہے کہ ہم اس سیر کو مانیں، انکار نہیں ہے اس سیر کا۔ آگے اس کا تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ بعض نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیر کو روحانی کہا، بعض نے جسمانی کہا۔ بعض نے کہا کہ جیسے عام طور پر روحانی کا مطلب ہوتا ہے خواب میں، جیسے نہیں بندہ کوئی چیز دیکھتا، روح کے ساتھ، روحانی روح سے مراد ہے، روح والی سیر۔ روح کہاں کہاں پہ سیر کر کے آتی ہے؟ دور دراز سے سیر کر کے آ جاتی ہے روح، اس کو روحانی کہا جاتا ہے۔ جسمانی ہوتا ہے کہ انسان جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ کہیں آئے کہیں جائے، اس کو جسمانی کہا جاتا ہے۔ تو بعض علماء کا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیر روحانی طور پہ ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پہ خواب کی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر کی۔ لیکن اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی آپ کی میری طرح خواب نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ ہمارے خواب تو سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہمارے خواب تو لا یعنی بھی ہوتے ہیں، بغیر معنی کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے خواب تو اضغاث الاحلام بھی ہوتے ہیں ہمارے خواب تو۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے، سارے نبیوں کے جو خواب ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ وحی فرماتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کی وحی آتی ہے۔ اور یہ تو یہ ہے، میں ایک اور جگہ پڑھ کے حیران رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام جب فرما رہے ہوتے نا، آرام فرما رہے ہوتے، سوئے ہوتے، تو انہوں نے لکھا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلو بدلتے تھے نا، آرام میں، نیند میں، سوئے ہوئے حضور جو پہلو بدلتے ہیں، وہ بھی حضور اپنی مرضی سے پہلو نہیں بدلتے، وہ بھی اللہ کے حکم سے حضور پہلو بدلتے ہیں۔ وہ پہلو نیند کی کیفیت میں بھی حضور اللہ کے حکم سے اپنا پہلو بدلتے ہیں۔ کیا بلندی، کیا معراج ہے! بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ حضور وہاں تک گئے جہاں تک گمان الفاظ نہیں جاتے، جہاں تک سوچ نہیں جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ علماء کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو سیر ہے یہ روحانی طور پہ ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، حضور کی یہ ساری کی ساری مبارک سیر جو ہے یہ جسمانی طور پہ ہے۔ اور یہی عقیدہ، یہ جو عقیدہ ہے کچھ علماء کا کہ حضور کی ساری سیر جو ہے وہ جسمانی ہے، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی ہے، یہی عقیدہ تابعین کا بھی ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا بھی ہے، یہی عقیدہ مفسرین کا، متقدمین کا، متأخرین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیر جسمانی معراج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ویسے علماء نے، شیخ محقق نے روح البیان میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ان معراجہ علیہ الصلوۃ والسلام 34 مرۃ واحدۃ بجسدہ والبواقی بروحہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 34 یعنی اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ معراج کروایا۔ 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوا، ایک مرتبہ جسمانی، باقی سارا روحانی۔ ایک مرتبہ جسمانی معراج، باقی سارا روحانی طور پہ۔ اور ہمیں بھی اللہ نے ایک معراج عطا فرمایا، حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے جلیلہ سے اللہ نے ہمیں بھی ایک معراج عطا فرمایا۔ وہ کون سی ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ فرمایا نماز مومنوں کی، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ شیر خدا کہا کرتے تھے، میرا جب دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ کی باتیں سنوں تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اس میں ساری اللہ کی باتیں ہیں، میں پڑھتا جاتا ہوں، سنتا جاتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی۔ اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا تھا کہ علی، جیسے اللہ کو سجدہ کرتا ہے کبھی دیکھا بھی ہے؟ بار بار سجدے کرتا ہے جس رب کو، کبھی دیکھا بھی ہے؟ شیر خدا ہے۔ شیر خدا فرمانے والے اوکے کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ ارے اللہ کی قسم ہے، میں تو اس وقت تک اللہ کو سجدہ نہیں کرتا جب تک دیکھ نہیں لیتا۔ تو کبھی کی بات کرتا ہے، میں ہر سجدے کو رب کو دیکھ کے اس کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو یہ مومن کی معراج ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، میرے ہوں تو رد کر دیں، چھوڑ دیں، یہ جملے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اس محبوب کے ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ محبوب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے، اور بولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضور حالت نیند میں جو پہلو بدلتے تھے وہ بھی حضور اپنی مرضی سے نہیں بدلتے۔ لا وحی یوحا، میرا محبوب تو وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے جو اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے۔ حضور ہمیں وہ فرماتے ہیں جو رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے۔ تو حضور نے ہی فرمایا
अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, और ये मेराज से लाया हुआ हुजूर का तोहफ़ा है। इस तोहफ़े की कदर किया करो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको मुझे अमल की